اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 500 بار مجھ پر درود پڑے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے اخلاق کریمانہ میں ہم نبی پاک صاحب لولاک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ان پہلوؤں کو اور آپ کے ان ارشادات کو جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، حسن اخلاق کی بہت فضیلتیں ہیں جو ہم نے اپنے اس سلسلے میں بھی بیان کی ہیں۔ باقاعدہ اس پر ہم نے پورا سلسلہ کیا حسن اخلاق کی فضیلت، اور یہ اخلاق کریمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، بردباری، آپ کا برداشت کرنا، آپ کا لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، آپ کا میٹھے بول والا انداز، آپ کا جو ہے وہ بیہیویئر، ایٹیچیوڈ جسے کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے، سیلفشنس بہت ہوتی جا رہی ہے، خود غرضی بہت بڑھتی جا رہی ہے، کسی کے کام آنا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، ان کی پریشانیاں دور کرنا، ان کی مدد کرنا۔ بلکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس اخلاق میں بلندی پر بھی کون ہوگا؟ آپ کا ہر وصف ہی کمال والا ہے، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی مدد فرماتے ہیں، حشر میں بھی مدد فرمائیں گے، وہاں بھی رب کائنات جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ کن کے لیے؟ اپنی گناہگار امت کے لیے، ہم غلاموں کے لیے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی دنیا تو دنیا ہے، قبر و آخرت میں بھی یہ مدد فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، بلائیں دور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ خود بھی لوگوں کی مدد فرماتے اور مدد کا ذہن عطا فرماتے۔ جیسا کہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ حاجت کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ کوئی آپ کے پاس مدد طلب کرنے آتا ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے مجھے اس وصف سے متصف فرمایا، مجھے یہ کمال دیا، یا مجھے یہ تو نے موقع دیا ہے کہ کسی کی میں مدد کر سکوں، کسی کی حاجت پوری کر سکوں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ نے جن کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ اپنی حاجات کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے لیے عذاب سے حفاظت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اور شر کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور ان کی چابیاں انسان ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، خیر اور شر کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، چابیاں انسانوں کے پاس ہیں۔ اچھا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا،
اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا۔ جو شر کی چابی ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، جو خیر کی چابی ہے اس کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پریشانی کے وقت حوصلہ دینا اور ان کا ساتھ دینا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے تکلیف و مصیبت کو دور کیا، اللہ پاک اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو کسی مومن سے تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ کام چمکنا چاہیے، میرا کام نکلنا چاہیے، میرا کام ہو جانا چاہیے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کو اذیت دے کے، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کی زمین جائیداد مکان یا حصے پہ قبضہ کر کے، کسی کا حق دبا کے، قرضہ دبا کے، مال دبا کے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے کرنا کیا؟ میرا کام نکل، مجھے پیسے آ جائیں، میرا کاروبار چمک جائے، میری دکان بن جائے، میرا مکان بن جائے، میں آگے نکل جاؤں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اسی سے لوگ نفرتیں کر کے ایک دوسرے سے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، سگے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کس لیے؟ یہی زمین، مکان، پیسہ، جائیدادیں، یہ خود غرضی۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ مومن سے تکلیف اور مصیبت کو دور کرو۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تکلیفیں پہنچانے کا ایک پورا شعبہ قائم ہو چکا، گویا کہ جناب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا کام نکلے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو واٹس ٹو می، مجھے کیا، سانو کی واٹس ٹو می، نہ اسلام نے ہمیں واٹس ٹو می نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ معاشرے کی ایک جو ہے نا وہ خوبصورت آپس میں کمیونٹی کا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، مصیبت کے وقت کام آنا، تکلیف کو دور کرنا، اذیت کو دور کرنا۔ مومن کی تکلیف و مصیبت دور کرنے والے کے لیے پل صراط کے نور کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا، اللہ پاک قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ پاک اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کسی مسلمان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو کسی کی مدد کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بشارت دی ہے، جو مسلمان کی مصیبت دور کرے، اللہ اس کی قیامت کی مصیبت دور فرما دے گا۔ آج ہم دنیا میں کسی کے کام آ جاتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے، یا ہمیں اپروچ دی ہے، یا ہمیں اللہ پاک نے ایسا اختیار دیا ہے، ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ تو اب خود غور کریں کہ دنیا کی تکلیفیں بھی چند روز ہیں، دنیا کی آسائشیں بھی چند روز ہیں، لیکن جو قیامت کی تکالیف ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں، اور یہ قیامت کی تکالیف دور کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اس بندے کو جو مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے، اللہ پاک جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کی پروردہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ ہم نفع پہنچانے والے بنے، نقصان پہنچانے والے نہ بنے۔ ہم کسی کا بھلا کرنے والے بنے، ہم کسی کا برا کرنے والے نہ بنے۔ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF، اس کی اہمیت ہمیں اس جو ہے وہ موضوع کو جب پڑھتے ہیں تو اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ FGRF جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس میں جو لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کے کام آنے کا، ڈیزاسٹر میں، اور کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، شدید بارشیں آ جاتی ہیں، کسی بھی طرح لوگ جو ہے وہ ناگہانی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبت میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کے کرائسس آ جاتے ہیں، جیسے کووڈ-19 کے دوران لاک ڈاؤن کی صورت میں بہت بڑا ایک اکانومیکل کرائسس کی صورت بنی۔ لوگ جو ہے وہ سفید پوش طبقہ، عام تاجر، دیہڑی دار لوگ، یہ
مطلب کرائسس میں آ گئے. اب ان کی جو وہ راشن کے ذریعے ہیلپ کرنا، پیسوں کے ذریعے ہیلپ کرنا، پھر اسی طرح بارشیں شدید ہو گئیں، لوگوں کی فصلیں بہہ گئیں، لوگوں کے مکانوں تک پانی آ گیا، ان میں کھانا پہنچانا، کوئی حادثات خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں اس میں لوگوں کی ہیلپ کرنا، پھر زلزلہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے، جیسے زلزلے پاکستان میں 2-3 بڑے شدید زلزلے آئے، اس میں دعوت اسلامی نے کتنا جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا، راشن پہنچانے کا، لوگوں کے جو ہے وہ ملبے میں سے لاشیں نکالنے کا، ان کے غسل کفن دفن کے، جنازوں کے اہتمام کرنے کا، یہ بھی بہت بڑی خیر خواہی. پھر اس طرح جو ہے وہ لوگوں کی امداد کرنے کا، لوگوں کے مکانات نئے بنانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، ان کے بزنس ختم ہو گئے، دکانیں ختم ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے، ان کے باغات ختم ہو گئے، یعنی لاکھوں پتی لوگ راتوں رات یعنی بالکل وہ روڈ پہ آ گئے. ایسا کرائسس خدا نخواستہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو زلزلے میں، سیلاب میں اس طرح کی سچویشن بنی، اس میں دعوت اسلامی والوں نے کام کیا. اب ویلفیئر کا کام FGRF کے تحت پورا ہمارا کور ورک ایک بن گیا. تو یہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں اس چیز کی طرف جو وہ انکریج کرتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح، لائک اے بلڈنگ، مومن کے لیے عمارت کی طرح، جس کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے. یعنی بعض حصہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. لائک اے بلڈنگ ہے، ایک عمارت کی طرح ہے. اب ہم لوگ اپنی ایک جوائنٹ بلڈنگ کی طرح اپنے مسلمان معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، لوگوں کو اپنے سے کٹ نہ کریں، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، اپنے دیگر شہریوں کو. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں رحم، محبت اور صلہ رحمی کرنے کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا بدن اس کی اذیت محسوس کرتا ہے. انگلی پہ چھوٹا سا دانہ نکل آیا، کہنے کو یہ انگلی ہے، بٹ دس فنگر از کنیکٹڈ ود ہینڈ. اور ہینڈ، اب یہ انگلی کی تکلیف ہاتھ محسوس کرتا ہے، ہاتھ کی تکلیف دل اور دماغ بھی فیل کرتے ہیں. انسان کی نیند، انسان کا آرام، کہ لائک اے باڈی اس کو کہا گیا نا حدیث پاک میں. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن اس کی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے تکلیف کو. یہاں رشتہ دار تکلیف محسوس کرنا چھوڑ دے، ہمسایہ کی تکلیف محسوس کرنا چھوڑ دے، تو ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر اے گڈ مسلم، وی آر اے گڈ سٹیزن. ہاؤ وی کین بی اے گڈ سٹیزن؟ کیسے آپ ایک دوسرے کو اگنور کر کے، سیلفش بن کے، کیسے ایک سوسائٹی کو ایک مثالی معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ اخلاق کریمانہ کا درس کیا ہے؟ اخوت، مساوات، مدد کرنا، کام آنا اور کائنڈ ہونا، لوگوں کے لیے ہمبل ہو جائیں، کائنڈنس، لوگوں کے ساتھ شفقت، محبت، رحم دلی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ارشادات کو سمجھے. ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچی تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے. انفیکشن گلے میں ہوتا ہے، آپ کو ٹیمپریچر پوری باڈی میں فیل ہوتا ہے. انفیکشن انسان کے کسی انگوٹھے کے جب وہ چھوٹے سے زخم میں ہوتا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو فیل کرتا ہے. جسم کہے کہ میں نہیں، انگوٹھا اپنی تکلیف خود سہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ مسلمان کہیں بھی کوئی بھی اذیت یا تکلیف میں دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو فیل کرتا ہے. اگر ہمارے اندر سے یہ فیلنگز ختم ہو گئی ہیں، سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آور فیلنگز. کیوں ہماری فیلنگز ختم ہو گئی ہیں؟ کیوں ہمارا احساس ختم ہو گیا؟ کیوں ہماری جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی؟ اسلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں جوڑا ہے. کنیکٹیویٹی ہے مسلمان کی مسلمان کے ساتھ، ایک دوسرے کی تکلیف کو فیل کرنا، مصیبت کو فیل کرنا، پریشانی کو فیل کرنا. ہم لوگ اتنے سیلفش ہوتے جا رہے ہیں اپنی چیزوں، اپنے معمولات، اپنے معاملات اور اپنی بہتری کی خواہش میں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ بیسٹ ڈیڈ کون سی ہے؟
افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا یا اس کا قرض ادا کر دینا یا اسے کھانا کھلا دینا۔ آج کسی کی مصیبت، تکلیف یا تنگی یا غربت دیکھ کر ہمارا ایک طبقہ ہے جو مذاق اڑا کر ان کو ڈسکریج کرتا ہے اور زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ بہت سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو بھیک بھی نہیں مانگتے، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، لیکن ریئلی وہ بہت بڑی تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ اپنے ایسے رشتہ داروں، ایسے ہمسایوں، اپنے ایسے لوگوں پر آپ توجہ کریں، معلومات لیں اور مدد کریں، کھانا کھلائیں، مقروضوں کا قرضہ ادا کرتے، خوش کرتے مسلمان کو، جائز بات کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس میں شریعت کا تقاضا اور جو ہے وہ جائز جس کی اجازت دی گئی، کسی ناجائز چیز سے خوش نہیں کرنا کسی کو۔ آپ سمجھو کسی کو میں نے فلم دکھا دی تو بڑا خوش کر دیا اس کو، خدا نہ خاصا کسی کو نشہ دے دیا، شراب دے دیا۔ اب کسی بندہ نشہ کرتا ہے، اب نشئی تو نشہ ملنے پر خوش ہوگا، آپ کہا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا اس کو نشہ دے دیا۔ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے یہاں وہی چیزیں خوش کرنے کی دیکھی جائیں گی۔ انفیکٹ وہ جو نشہ کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو خدا نہ خاصا سمجھے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں نشہ دے کے، یہ اس کے ساتھ بھلا نہیں کر رہا۔ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ دشمنی ہے، الٹیمیٹلی اس کے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کو نشے سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ مظلوم کی مدد بھی کرنے کا حکم دیا، ظالم کی مدد کرنے کا بھی حدیث میں حکم دیا گیا۔ تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، اس کے ظلم میں، گناہ میں اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کو گناہ سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ تو یہ پورا ٹاپک اس سبجیکٹ کو سمجھنا ہوگا، مدد کے کام آنے کے کون سے مواقع ہیں اور کیا ریئلٹی کیا ہے، اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ کسی ناجائز کام میں، گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں، بدکاری کے کام میں، نشے، جوے، شراب کے کام میں، حرام کے معاملے میں مدد نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو حرام سے روکنا، حرام سے بچانا، یہ اس کے ساتھ کائنڈنیس ہے، یہ اس کے ساتھ محبت ہے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے، یہ اس کے ساتھ آپ نے مدد کی ہے۔ تو مومن کا آئینہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مومن جو ہے نا، مسلم از اے mirror آف مسلم، کہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی ملے اسے نقصان سے بچاتا اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں ملے اسے نقصان سے بچاتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ نہیں ہے کہ کسی غیر موجودگی میں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کی عزت اچھالتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، اس پر خدا نخواستہ الزام لگاتے ہیں، مزے لیتے ہیں غیبتیں کر کے، چغلیاں کھا کے، بدگمانیاں کر کے، تہمتیں لگا کے، الزام تراشیاں کر کے، عیب اچھالتے ہیں۔ اچھا برائی موجود ہے تو اس کو بھی اچھالنے سے شریعت نے منع کیا۔ برائی موجود نہیں ہے اس بندے کے اندر، اب یہ تو تہمت ہے، یہ تو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ تو اور بھی بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھیں گے، اس کی گاڑی دیکھیں گے، اس کا رہن سہن دیکھیں گے، بدگمانی کا شکار ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ۔ اب ہم غور کریں کہ قرآن نے کتنے پیارے اصول دیے ہوئے ہیں کہ ٹو میں نہ پڑھو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجسس میں پڑھتے ہیں، ٹو میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ پھر اچھا اپنے دل میں گمان پیدا ہوا، اس کو مسلمان کا معاملہ اچھائی پر محمول کرنا واجب ہے۔ اچھا اب اس گمان کو دوسروں سے بھی بیان کرنا، اصل چیز یہ نہیں ہوتی، اصل چیز اپنے اندر کوئی حسد یا جلن چھپی ہوئی ہوتی ہے جو کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرواتی ہے۔ اصل چیز وہ ہوتی ہے اب اس کے کسی منصب سے، کسی عہدے سے، کسی بات سے، کسی چیز سے اندر جلن چل رہی ہوتی ہے، جس جلن کی وجہ سے انسان اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے کہیں زیادہ پیسے والے، اس سے کہیں زیادہ اچھی رہن سہن والے، اس سے کہیں اچھے مکان والے، اس سے کہیں اچھے جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ والے اور لائف سٹائل والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد ہوتے ہیں، اپنے پاس ہوتے ہیں، اور بعض واضح حرام میں مبتلا لوگ بھی اپنے قریب ہوتے ہیں، لیکن اس کا حرام کا بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے نا۔ جس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا جس کے بارے میں جلن، حسد یا دل میں یہ چیز چبھن پیدا ہوئی ہے نا،
اس کا تو مطلب یہ کہ اس کا تو بہترین عطر بھی جو ہے وہ کیمیکل محسوس ہوتا ہے کہ کیا کیمیکل سر درد کر دیا. جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اس کا تو پسینہ بھی خوشبو دے رہا ہے نا, اس کا بہترین عطر بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم اپنے غور کریں کہ ہم مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ کسی کے نقصان کا سبب نہیں بنتا, اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. ہم تو معاذ اللہ عزت کی دھجیاں اڑانے والی باتیں کرتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, اچھا یہ بھی بات تھی, اچھا مجھے نہیں پتا تھا, او ہو اچھا یہ بھی ہے, اوئے ہوئے مجھے پہلے ہی لگتا تھا یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو ایسا ہی کرتا, ارے ان لوگوں کو چھوڑو یار, یہ ایسے. یہ چیزیں انسان کو تباہی اور ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائے. مسلمان تو مدد کرنے والا, ہیلپ کرنے والا, اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے. آئے گا مسلم مین, کون سا ایسا ٹری ہے, کون سا درخت ہے, اور اس کے پتے نہیں گرتے, اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجودگی میں بولنا مناسب خیال نہ کیا. ایک سوال کا جواب ذہن میں آ گیا ہے, اپنے بڑوں کا ادب کہ ان کی موجودگی میں بولوں. انتظار کیا کہ وہ بولیں. جب وہ دونوں بھی نہ بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے, فرمایا جو کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی حاجات کو اس پر آسان کر دے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اسے خدام عطا کرے. حاجتیں پوری کریں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے کام آئیں, پریشانیاں دور کریں, لوگوں کی تکلیفیں دور کریں, ان کی تکلیفیں بڑھانے کا سامان نہ کریں, تکلیفیں ختم کرنے کا سامان کریں. اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے نیبرز میں ہم لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے بنیں. تو خرچ کر, اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. ہر چیز میں پیسہ نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں انسان کے اپروچ سورس, یعنی کسی کا حوصلہ بڑھا دینا, کسی کے کام آ جانا, کسی کی تکلیف دور کر دینا, بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. ہم جب کرنے جائیں گے تو ہمیں بہت ساری ایسی نیکیاں ملیں گی محلے میں, معاشرے میں, جن کو ہم تھوڑی سی کوشش سے کر سکتے. اللہ نے ہمیں منصب دیا ہوا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ بہت بڑی پوسٹ پر انسان ہو تو ہی مدد کر سکتا ہے. چھوٹی سی محلے کی معاشرتی زندگی میں بھی انسان کے پاس بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ملیں گی جو آپ کسی کے کام آ جائیں گے, کسی کی مدد کریں گے. لوگوں پر جو رحم کرنے والے ہیں, لوگوں کی جو مدد کرنے والے ہیں, لوگوں کی جو مشکلات آسان کرنے والے ہیں, دنیا میں بھی برکتیں پاتے ہیں, قبر و آخرت میں بھی برکتیں پائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے.